تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے اس معلوماتی جائزے کا آغاز کرتے ہیں اور سیدھا موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں، آدھی رات کا وقت ہے اور صدام حسین عراق کی سرحدوں پر گشت کر رہے ہیں۔ دور انہیں ایک بستی نظر آتی ہے۔ ان کے ساتھیوں نے بہت روکا کہ رات کافی ہو چکی ہے اور سیکیورٹی کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے بستی میں جانے کا اصرار کیا۔ خیر، جب وہ وہاں پہنچے اور ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولنے والا اپنے سامنے ملک کے صدر کو دیکھ کر بالکل دنگ رہ گیا۔ خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا محلہ وہاں اکٹھا ہو گیا۔ جب صدر نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے، تو لوگوں نے جواب دیا کہ وہ بالکل خوش ہیں۔ اور بس اسی لمحے ایک ایسا تاریخی جملہ ادا کیا گیا جو آج بھی گونجتا ہے: جب تک میں جاگ رہا ہوں آپ سکون سے سو سکتے ہیں، لیکن جب میں چلا گیا تو آپ کبھی سکون سے نہیں سو سکیں گے۔ اب دیکھیں، ہمارے آج کے اس تجزیے کا بنیادی نقطہ یہی آدھی رات کی پیشین گوئی ہے۔ ماخذ اسے موجودہ مشرق وسطیٰ کے عدم استحکام کو سمجھنے کے لیے ایک کلیدی نظریے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ایک طرح کا دعویٰ ہے کہ ان کے دور میں جو ایک خاص قسم کا امن تھا وہ ان کے جانے کے بعد خطے سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدھی رات کی پیشن گوئی خطے کی اس قدر پیچیدہ اور ہنگامہ خیز تاریخ کو کیسے بیان کرتی ہے؟ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں اس رات والے واقعے سے ذرا پیچھے جانا ہوگا اور ایک ایسے یتیم لڑکے کی کہانی کو سمجھنا ہوگا جو آگے چل کر دنیا کے سب سے متنازع رہنماؤں میں سے ایک بنا۔ تو ہمارا پہلا حصہ ہے ایک یتیم بچے سے لے کر صدر بننے تک کا حیرت انگیز سفر۔ اگر ہم ٹائم لائن پر نظر ڈالیں تو دیکھیں 1937 میں تقریب کے ایک انتہائی غریب گھرانے میں ان کی پیدائش ہوئی۔ والد کا سایہ سر پر نہیں تھا۔ پھر 1949 میں حالات نے پلٹا کھایا اور وہ اپنے انقلابی سوچ رکھنے والے ماموں خیر اللہ طلفہ کے پاس چلے گئے۔ یہیں سے ان کی سیاسی تربیت شروع ہوئی۔ 1955 میں محض 18 سال کی عمر میں انہوں نے بیس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اور پھر 1959 میں اس وقت کے کمیونسٹ حکمران عبدالکریم قاسم پر ہونے والے ایک ناکام قاتلانہ حملے میں باقاعدہ حصہ لیا۔ اس ناکام حملے کے بعد فرار کی ایک ایسی کہانی بیان کی جاتی ہے جو کسی سنسنی خیز فلم سے کم نہیں۔ ماخذ کے مطابق گرفتاری سے بچنے کے لیے مبینہ طور پر ٹانگ میں لگی گولی کو ایک ریزر بلیڈ کے ذریعے نکالا گیا، پھر بغداد سے شام فرار ہوتے ہوئے راستے میں ایک بدو کا روپ دھار کر پولیس کو دھوکہ دیا گیا، اور حد تو یہ ہے کہ سردیوں میں اپنے دانتوں میں خنجر دبا کر دریائے دجلہ کے برفیلے پانیوں کو تیر کر پار کیا۔ یہ بقا کی واقعی غیر معمولی اور ڈرامائی داستان۔ آگے بڑھتے ہیں، اقتدار کا استحکام اور ان کے کچھ واقعی غیر معمولی اقدامات۔ جلا وطنی سے واپسی اور بالآخر 1979 میں صدارت سنبھالنے کے بعد باس پارٹی کے دور کے حوالے سے ماخذ کا دعویٰ ہے کہ ابتدائی سالوں میں عراق نے نمایاں معاشی ترقی دیکھی، ملک کے انفراسٹرکچر پر کام ہوا، اور سب سے بڑا قدم یہ تھا کہ تیل کی دولت کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، جس سے مبینہ طور پر عام عراقی شہریوں کا معیار زندگی کافی حد تک بہتر ہوا۔ اب ذرا اس سلائیڈ پر موجود ہندسے پر غور کریں۔ 24 لیٹر۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک انتہائی حیران کن اور غیر معمولی دعویٰ ہے جو 1990s کی دہائی کی ایک عجیب فرمائش سے جڑا ہے۔ تفصیلی دعویٰ یہ ہے کہ یہ 24 لیٹر خون صدام حسین کا اپنا تھا، جسے پورے 2 سال کے عرصے میں ہر ہفتے ایک نرس کے ذریعے نکالا جاتا تھا، اور اس کا مقصد اپنے ہی خون سے قرآن پاک کا ایک مکمل نسخہ لکھوانا۔ یہ 605 صفحات پر مشتمل انتہائی متنازع نسخہ کہا جاتا ہے کہ آج بھی بغداد کی ایک مسجد میں کہیں محفوظ ہے۔ اب ہم داخل ہوتے ہیں ایک انتہائی تاریک دور میں، یعنی تنازعات اور جنگوں کی دہائیاں۔ یہاں اس جائزے میں امریکی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بڑے دلچسپ اور متضاد دعوے کیے گئے ہیں۔ مثلاً 8 سالہ ایران عراق جنگ کے دوران ماخذ کا ماننا ہے کہ امریکہ نے خفیہ طور پر دونوں ہی ممالک کو ہتھیار فراہم کیے تاکہ دونوں کی دولت اور فوج تباہ ہو جائے، لیکن پھر 1991 کی خلیجی جنگ کے وقت مبینہ طور پر امریکی سفیر اپریل گلیسپی کے ملے جلے اشاروں کے بعد امریکی موقف بالکل بدل گیا اور انہوں نے کھل کر عراقی فوج کو کچل دیا، جس کا مقصد تیل پر تسلط کو محفوظ بنانا بتایا گیا۔ تو اس سب کا اصل نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تباہی جو بیان سے باہر ہے۔ جائزے کے مطابق خلیجی جنگ میں 25,000 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں، ملک کا فوجی اور معاشی انفراسٹرکچر تقریباً ختم ہو گیا، اور پھر 12 سال طویل سخت ترین بین الاقوامی پابندیاں لگ گئیں۔ خوراک اور ادویات کی اس قدر کمی ہوئی کہ مبینہ طور پر 10 لاکھ سے زیادہ معصوم بچوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ یہ واقعی دل دلا دینے والے اعداد و شمار ہیں۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں ختمی زوال کی طرف۔ 2003 کا دور۔ 2003 کے امریکی حملے کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ اس کی بنیاد وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے دعوے پر رکھی گئی تھی۔
لیکن اس جائزے میں ایک بڑی ہی عجیب اور مخصوص تھیوری بھی پیش کی گئی ہے۔ وہ یہ کہ بغداد کے الرشید ہوٹل کے فرش پر سابق امریکی صدر جارج H.W. بش کا چہرہ موزیک کی صورت میں بنایا گیا تھا، تاکہ وہاں سے گزرنے والا ہر شخص اسے پاؤں تلے روندے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ حملہ جزوی طور پر جارج W. بش کی جانب سے اپنے والد کی اسی توہین کا ذاتی انتقام تھا۔ اور پھر جیسے سب کچھ ریت کی دیوار کی طرح گر گیا۔ جولائی 2003 میں ان کے دونوں بیٹے موصل میں مارے گئے۔ اسی سال دسمبر میں وہ خود پکڑے گئے۔ اکتوبر 2005 میں ان پر 148 افراد کی ہلاکت کا مقدمہ چلا، اور بالآخر دسمبر 2006 میں عید الاضحیٰ کی صبح سے ذرا پہلے انہیں پھانسی دے دی گئی۔ زوال کا یہ سفر انتہائی تیز تھا۔ ماخذ نے ان کے آخری لمحات کی جو تصویر کشی کی ہے وہ کافی سنجیدہ ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے مکمل سکون کے ساتھ وضو کیا، اپنے پاس موجود قرآن ایک محافظ کے حوالے کیا اور تختہ دار پر کھڑے ہو کر انتہائی اطمینان سے 3 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کیا۔ جائزے کے مطابق انہوں نے اپنے اس انجام کو ایک طرح سے شہادت کے روپ میں قبول کیا۔ آخری حصہ ان کا وراثہ، جو آج بھی شدید بحث کا موضوع ہے۔ اس تمام جائزے کا جو حتمی نچوڑ پیش کیا گیا ہے وہ کافی دلچسپ اور پیچیدہ ہے۔ ایک طرف تو یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے معاملے میں حد درجہ بے رحم تھے، اور ان کی سب سے بڑی غلطی غیر ملکی طاقتوں پر اعتبار کرنا تھا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھرپور دلیل دی گئی ہے کہ ان کے ہٹائے جانے نے عراق کو بالکل یتیم اور لاوارث کر دیا، جس کے بعد غیر ملکی طاقتوں کو وہاں کھلی مداخلت، فرقہ وارانہ تشدد پھیلانے اور خطے کو غیر مستحکم کرنے کا پورا موقع مل گیا۔ جس سے ہم واپس وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی۔ جب تک میں جاگ رہا ہوں آپ سکون سے سو سکتے ہیں، لیکن جب میں چلا گیا تو آپ کبھی سکون سے نہیں سو سکیں گے۔ ماخذ کا حتمی استدلال یہی ہے کہ ان کے جانے کے بعد سے مشرق وسطیٰ واقعی کبھی پرسکون نیند نہیں سو سکا۔ تمام پہلوؤں کو دیکھنے کے بعد یہ سوال ذہن میں ضرور اٹھتا ہے کہ کیا وہ آدھی رات کی پیشن گوئی واقعی ایک تلخ حقیقت میں بدل چکی ہے؟ اس نقطے پر ہم آج کے اس جائزے کو ختم کرتے ہیں، لیکن یہ تاریخ کے وہ صفحات ہیں جو ہمیں مسلسل سوچنے پر مجبور کرتے رہتے ہیں۔